کسی کی دعائیں لینے میں، اور وہ بھی بن کہیں مل جائیں اور دل سے مل جائیں، بہت مزہ آتا ہے. اور وہ مجھے اس کام میں ملا ہے کہ لوگوں کو صحیح راہ پہ لانا. اگر میں نے کسی کی بچی کو ہدایت پہ اپنی باتوں کے ذریعے لے آئی ہوں تو اس کی ماں میرے لیے کس قدر دعائیں کرے گی. اگر کوئی بچہ میری باتوں کے ذریعے صحیح راہ پہ آ جاتا ہے تو اس کے ماں باپ کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں گی میرے لیے. تو میں انہی دعاؤں کی طالب ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ریلیشن ہر ایک سے اچھا ہو جائے. اپنے ماں باپ سے بھی، میاں ہے تو بیوی سے، بیوی ہے تو اس کا شوہر سے، بچوں کا اپنے ماں باپ سے، ہر ایک سے ریلیشن اچھا ہو جائے. اور سب سے بڑھ کر ہمارا ریلیشن ہمارے رب سے اچھا ہو جائے، رب اور رسول سے، دونوں سے ہی ہمارا ریلیشن اچھا ہو جائے تو ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. اسی ریلیشن کو امپروو کرنے کے لیے میں اپنی ویڈیوز بناتی ہوں، اور میں یہ کام آج سے نہیں کری ہوں. الحمدللہ میں جب 12th کلاس میں تھی تب سے میں یہ کام کر رہی ہوں. میرا 12th کلاس کا جب رزلٹ آیا اور میں نے فرسٹ رینک حاصل کی ایم پی میں، پورے مدھیہ پردیش میں، تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہو چکی تھی. اور میں سی اے کے لیے جانے والی تھی، آؤٹ آف سٹی کوچنگ کے لیے، چونکہ میری سسٹر اس وقت MBBS کر رہی تھی، ان کی فرسٹ ایئر تھی. تو میں نے سوچا کہ میں سی اے کرتی ہوں. لیکن کچھ ہی دنوں میں میرا سارا موڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ میں سی اے کروں گی تو یہ صرف میرے لیے، اپنے لیے ہوگا، پیسے کمانے لگوں گی، سب اپنے لیے ہوگا. لیکن میں ان ماؤں کی دعائیں لینا چاہتی ہوں کہ جو پریشان ہیں اپنے بچوں سے، یا جو بچے پریشان ہیں خود اپنے گناہوں کی لت سے، میں ان کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. اور پھر میں نے یہ کام شروع کیا. میں چھوٹے چھوٹے ایونٹس آرگنائز کرتی، وہاں جا کے اسپیچ کرتی، اور میرا فوکس تھا موسٹلی نوجوانوں پر اور ماؤں پر، کہ جو نوجوان ہو چکے ہیں وہ خود سدھر جائیں، اور جو ہماری مائیں ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کی اچھی تربیت ہو. میرا اس چیز پر فوکس رہتا تھا، اور خود اپنے آپ کو سنوارنے کا. تو میں یہ کیا کرتی تھی، اور سائڈ میں اپنا BCom بھی کر رہی تھی. اور الحمدللہ اللہ کا احسان کہ دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں BCom کر رہی تھی اور کالج میں ٹاپر بھی رہی. لیکن پھر اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی آگے کنٹینیو نہیں کی. MCom میں بھی میں نے ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن میرا دل نہیں لگا. میرا دل یہ کرتا تھا کہ میں دین کا اور بڑھ چڑھ کر کام کروں، جس میں وقت جتنا وقت میں MCom میں لگاؤں گی اتنا وقت کیوں نہ میں دین میں ہی لگا دوں، اور لوگوں کو ہدایت کرنے میں ہی لگا دوں. تو پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا، بٹ میں نے MCom نہیں کیا. تو میں گریجویٹ ہی ہوں. اور میری اس بات سے ہر کدمی میری بہنیں، میرے بھائی یہ بات نہ سیکھ لیں کہ دین ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے سے منع کرتا ہے. ہرگز نہیں، بالکل نہیں. یہ میری سوچ تھی، میں نے نہیں کیا. آپ یقیناً اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں، اپنے ماں باپ کو خوشیاں دینے والے بنیں. میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم اچھی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو ساتھ رکھیں. سب سے بڑا مقصد میرا یہی ہے. میں ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ آپ صرف تسبیح مصلی پکڑ کر بیٹھ جائیں ایک کمرے میں. نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارا دین سکھاتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے. ایک صحابی رسول بیمار ہو گئے، حضور ان کے پاس گئے، پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ عشاء کی نماز میں سورہ دہر کی تلاوت فرما رہے تھے تو میں نے قیامت کی خوفناکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی آزمائش ڈال دے، آخرت کے دن مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا. تو اسی وقت سے مجھے اتنا تیز جو ہے وہ بخار چڑھ گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت دے، دنیا بھی میری بہتر کر اور آخرت بھی میری بہتر کر. یہ دعا کیوں نہ کی تم؟ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم دنیا کی بہتری مانگیں رب سے. ہرگز ہمارے جو میری ویڈیوز میں جو میں بیان کرتی ہوں، میری اسپیچ کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ دین کو چھوڑ دیں، نہ آپ انجینئرنگ پڑھیں، نہ ڈاکٹری پڑھیں، نہ CA کریں، نہ کچھ بھی نہ کریں. نو نو نو، یہ بالکل بھی ہرگز میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو گناہوں بھری زندگی جی رہے ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں آپ اپنی پڑھائی رکھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ موویز بھی دیکھ رہے ہیں، فلمی ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بیاجے بھی سن رہے ہیں. کیا اس کی جگہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وقت پہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، آپ نعت پاک مصطفیٰ سنیں، اپنی پڑھائی جاری رکھیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. میرا مقصد یہی ہے کہ اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن سرے حدود میں رہ کر. ہماری بچیاں ہیں تو ان کو پردے سے ہی رہنا ہے. اب آپ کوئی بھی پڑھائی کریں، ہماری بہنیں ہیں
تو ان کو غیر مردوں سے، غیر محرموں سے دوستیاں نہیں کرنی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ کیا اس طریقے سے پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس طریقے سے ڈاکٹر نہیں بن سکتی ہیں؟ یقیناً بن سکتی ہیں۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں ان بچوں کو اپنے نوجوان بھائی بہنوں کو صحیح راہ پہ لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یقیناً اس میں سکون ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ آپ اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کو لے کے دیکھیں۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ کے دیکھیں، ہماری بہنیں پردہ کر کے دیکھیں، ہماری بہنیں تلاوت قرآن ساتھ ساتھ کر کے دیکھیں۔ دل کو اتنا سکون ملے گا نا آپ کی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور سب سے اہم بات کہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اب جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ دنیا ہی حاصل کر پائیں گے، اور ان کو دنیا بھی نہیں ملتی ہے۔ اور جو دین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اللہ کا ان پہ احسان ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، انہیں دنیا بھی حاصل ہوتی ہے اور آخرت۔